السلام علیکم، میں محمد مالک۔ آج میں صرف دو باتیں آپ سے کروں گا۔ ایران کی بات کریں گے پہلے سیکنڈ ہاف کے اندر، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گالی گلوچ والی گفتگو ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، اس کی ڈائریکٹ ریمیفیکیشنز ہیں، کیا اس کا اثر ہوگا ایران امریکہ ڈائلاگ پہ، اس پہ بات کریں گے اگلے ہاف میں۔ لیکن پہلے میں شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک سبجیکٹ جو ہمارے بہت دلوں کے قریب ہے، وہ ہے انرجی، بجلی کے بل۔ تباہی پھیلی ہوئی ہے، غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے جناب، اکانومی ڈوبی ہوئی ہے، ہر کوئی روتا ہے بجلی 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 نے تباہ کر دیا ہمیں۔ لیکن گورنمنٹ کے پلان ہم سنتے ہیں یہ اور بجلی ایڈ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے پلان سنتے ہیں کہ جی ہم نے نرخ کم کر دیے، لیکن دیکھا جائے تو وہی ٹوپی پہنائی جاتی ہے، وہ ہیڈ چینج کیے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کہ آنے والے دنوں میں بجلی سستی ہوگی نہیں ہوگی، تو کیا اس سے مہنگی بھی ہو سکتی ہے، کیا سرکولیٹڈ کم ہوگا بڑھے گا، ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے اویس احمد لغاری صاحب جو فیڈرل منسٹر آف پاور ہیں، ان سے کچھ سوالات کے جواب لیتے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ نے اپنے پریسر میں کہا کہ بجلی کم ہوئی ہے، لوگوں کے بجلی کے بل کم ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، یونٹ پرائس کم ہوئی ہوگی، لیکن جہاں تک بلوں کا تعلق ہے وہ تو لوگوں کے پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ایک فیکٹر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ نے فکس لائن چارجز ہیں، کہ جب یہ کراس سبسڈی ختم کی گورنمنٹ نے اور انڈسٹری کو ریلیف دیا، وچ واز اے گڈ تھنگ ٹو ڈو، اور مگر اس کے بعد جو فکس لائن چارجز تھے وہ 3 سے 4 گنا بڑھا دیے گئے، ان سم کیسز ایون 5 times اٹ اپیئرز۔ تو بیسکلی یونٹ پرائس بھلے کم ہوئی ہو، جو نیٹ بل لوگوں کا آ رہا ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ اس پہ آپ کا جواب لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ ڈاکٹر مفتاح کی، اسماعیل مفتاح کی بات سن لیں، مفتاح اسماعیل کی، فارمر فیڈرل منسٹر۔ انہوں نے آپ کے پریسر کے اوپر یہ کامنٹ دیا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اویس بھائی اگر کہہ رہے ہیں تو ضرور کم ہوگی، آپ کو صرف نہیں پتا، ہمارے بلوں میں کم نہیں ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں تو کم ہوئی ہے۔ لیکن اگر کم ہوتی نا تو وہ مجھے بتا دیتے، آپ کو بتا دیتے کہ فلاں بل میں یعنی کہ 400 یونٹ والے لینے والے کو اتنے روپے کم کر دیے، 500 یونٹ لینے والے سے اتنے روپے کم کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو نہیں بتایا۔ یہ بات درست ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ 300 ارب روپے یا پتہ نہیں کتنے انہوں نے آئی پی پی سے لے لیے، لیکن اس کے ایکچولی نتیجہ جو ہے 81 پیسے ہے، جو پچھلے سال انہوں نے بتائی تھی بات، پچھلے 1.5 سال ہو گئے اس بات کو، 2 سال ہو گئے اس بات کو، کہ جس میں 81 پیسے اس لیے کم ہوئے کہ انہوں نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا، اور ایک دم صحیح بات ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، 81 پیسے کم ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ان کا پیکج تھا اس میں 2-3 روپے تو وہ تھے جو فیول ایڈجسٹمنٹ تھے، کہ آپ نے زیادہ فیول پرائسز لگائی، اگلے کوارٹر میں کم ہو جاتے ہیں تو کم ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بھی جو بل ہے وہ 10 پیسے کم ہوئے فیول کے مثال کے طور پہ، تو وہ تو فیول کے چارجز ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ گھریلو صارف کی کوئی بجلی کے ریٹ کم نہیں ہوئے۔ ہاں، انڈسٹریل صارف کے B1 B2 اور B4 کے انہوں نے سبسڈی ختم کر دی، جو 115 ارب روپے سبسڈیز دیتے تھے، اور B3 کے اندر سبسڈی پوری طریقے سے ختم نہیں کی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے جب انہوں نے اپنا سرکولر ڈیٹ کو ری اسٹرکچر کیا تو آپ کے بلوں میں 3 روپے 23 پیسے جو ہے ہر گھریلو صارف کے، ہر صنعتی صارف کے، ہر کمرشل صارف کے بجلی کے بل میں 3 روپے 23 پیسے لگے ہوئے ہیں۔ تو اویس بھائی، یہ آپ نے سنا، میرے سامنے بھی ایک 212 یونٹ کا بل پڑا ہوا ہے، جس میں منیمم اس کو 34.5 روپے پر یونٹ پڑا ہوا ہے، اور پھر کہیں پہ 46 روپے، تقریباً 47 روپیز بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر جو لینڈ لائن اس کی فکس چارجز ہیں وہ 2.5 کا ملٹی پلائر اس پہ لگا ہوا ہے، جو پہلے نہیں تھا۔ سو بیسکلی یونٹ پرائز بھلے آپ نے کم کی ہو، نیٹ بل تو لوگوں کا اتنا پہلے سے زیادہ ہی آ رہا ہے۔ میں آپ سے اس سے مکمل اختلاف کروں گا۔ 3 دفعہ تو مفتاح صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ وزیر صاحب کہہ رہے ہوں گے تو سچ ہی ہوگا، تو سچ کیسے ہوگا اگر ان کی سٹیٹمنٹ درست ہے؟ دیکھیے، فکس کاسٹ جو ہے ہماری بل کی وہ پورے سال میں ایک ہی آتی ہے پر یونٹ۔ آپ جن مہینوں میں زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں وہاں اس فکس کاسٹ کو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں اس یونٹ سے تو فکس کاسٹ کم ہوتی ہے۔ ہم نے فکس کاسٹ پہلے لیا کرتے تھے تقریباً 3 یا 4% آف دا بل، اس وقت 10% آف دا بل کے قریب فکس کاسٹ ہم نے کیا ہے، کیونکہ ہمارے بجلی کی پوری خرچے کے اندر 74% فکسڈ کاسٹ ہے، باقی انرجی کاسٹ ہے۔ انرجی کاسٹ کی حد تک میں اگر بات کروں تو ہمارے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں جو 200 یونٹ سے کم ہیں، ان کی 31% کم ہوئی ہے۔ انڈسٹری کی ہماری 33% کم ہوئی ہے۔ ایگریکلچر کی ہماری 14% کم ہوئی ہے۔ ڈومیسٹک کی ایوریج آپ کی 16% یونٹ کی قیمت کم ہوئی ہے۔ فکس کاسٹ کی قیمت اگر آپ مختلف مہینوں کے اندر دیکھیں تو جن مہینے کے اندر آپ کی کنزمپشن کم ہوگی
وہاں فکس کاسٹ آپ کو زیادہ لگے گا، لیکن اگر آپ جن مہینوں میں زیادہ یونٹ استعمال کر رہے ہوں گے گرمیوں کے اندر، فکس کاسٹ تو وہی رہ رہی ہوگی، تو آپ کی پر یونٹ فکس کاسٹ بہت نیچے چلی جاتی ہے اس کے۔ اوور آل بجلی کے بلوں کا امپیکٹ جو ہے، آل ٹیکسز، ایف سی ایز، کیو ٹی ایز، ہر چیز ملا کے وہ میکسیمم 31% ایک سلیب میں کم ہوئی ہے جو پروٹیکٹڈ ہے، اور انڈسٹری کی 33% ہوئی ہے، اور باقی کنزیومرز کی ہر کیٹیگری کے اندر، جو میں نے اپنے پریسر کے اندر باقاعدہ سلائیڈز دکھائی تھی، وہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، اسی کے مطابق بلوں کی کمی آئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، ڈی ایس ایس کی جو انہوں نے بات کی ₹3.23 کی سیکولر ڈیٹ کی، وہ پہلے سے ڈی ایس ایس چلتا آ رہا ہے وہ سیکولر ڈیٹ کو فائنانس کرنے کے لیے۔ اب فرق یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے سیکولر ڈیٹ کا پورا ایک فائنانسنگ کی ہے اور اس لائبلٹی کو پے آف کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ₹3.23 کا ڈی ایس ایس ہمیشہ کے لیے چلنا تھا، اب وہ 5 یا 6 سالوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری سیکولر ڈیٹ کی جو ری فائنانسنگ کی پوری ہماری اسکیم آئی ہے، اس کی وجہ سے سیکولر ڈیٹ جو ہمیشہ چلنا تھا وہ اب 5 سال کے بعد نہیں ہوگا۔ پہلے لیٹس فوکس آن دی ایوریج کنزیومر۔ یہ تو ڈیٹا کے اندر وہ گم جاتے ہیں سارے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو فکس لائن چارجز ہیں، یہ کیا پہلے سے 2 سے 3 گنا بڑھا نہیں دیے گئے؟ اور میں ابھی 300 سے نیچے کی بات کر رہا ہوں، میں 200 تک کی بات کر رہا ہوں، 200 سے 300 یونٹ سے نیچے۔ کیا یہ فکس لائن چارجز جو پہلے 400 تھا، 500 تھا، وہ 1600، 1800، یہ آپ لوگوں نے اس کو انکریز نہیں کیا؟ فکس کاسٹ جو ہے ہم نے پہلے 4% ہوتا تھا، اب تقریباً کو 8-9% تقریباً دگنا ہوا ہے، لیکن تو پھر فکس اسی کاسٹ لیے کی نیٹ وجہ سے آپ میٹرنگ، کی تو اسی لیے تو لوگوں کے بل جو وہاں سے اگر بچ رہے تھے تو وہ تو پھر وہی سے برابر ہو گئے، اس کے لیے تو نیٹ بل تو کم نہ ہوا نا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ویریبل جو ہے پر یونٹ کی کاسٹ ہے اور جو فکس کاسٹ ہے، اگر ان دونوں کو ملا کے یونٹ سے تقسیم کریں تو آپ کا بجلی کا بل کم ہوا ہے۔ آپ دونوں کو ایڈ کر کے اگر آپ نمبر آف یونٹس جو وہ پورا کنزیوم کرتا ہے مہینے کے اندر اور پورے سال کے اندر، اسے تقسیم کریں گے تو پر یونٹ فکس پلس انرجی کاسٹ ملا کے آپ کی کم ہوا ہوگا۔ کچھ مہینے جہاں آپ کی فرض کریں فکس کاسٹ آپ کی آ رہی ہے بل کے اندر سے ₹2000، آپ نے ونٹرز کے مہینے میں اگر 300 یونٹ استعمال کیے ہوں گے تو وہ آپ کو اس کا فکس کاسٹ پر یونٹ زیادہ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا، لیکن سمرز میں جب آپ 300 یونٹ کے بجائے 600-700 یونٹ استعمال کریں گے تو فکس کاسٹ کا امپیکٹ، فکس کاسٹ کے پارٹ کا امپیکٹ زیادہ آ رہا ہوگا، اوور آل کا اس کے اندر انکریز نہیں آ رہا۔ اوور آل انرجی کاسٹ جو آپ کی پر یونٹ، تو وہ پھر آپ لوگوں نے کاؤنٹر ویٹ لگا دیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو اس طرح ایڈجسٹ کر دیا ہے کہ آئدر وے آپ کو تو اتنے ہی پیسے جا رہے ہیں، اس کی جیب سے اتنے پیسے جا رہے ہیں، سب ہیڈز چینج ہو رہے ہیں، کہیں پہ اس کا فکس کاسٹ کم ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا نیٹ بل تو کم نہیں ہو رہا۔ آئدر وے ریڈیوس ہو رہا ہے، آئدر وے اچھا اگر یہ اتنا سستا ہو رہا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کا 2024 تھا، اس کے بعد اب جو آپ کی بجلی کی کنزمپشن ہے اس پر تقریباً 3.6% کمی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 2018 سے لے کے اب تک 3.5 کروڑ لوگ بھی ایڈ ہوئے ہیں ہماری پاپولیشن کے اندر، وہ اس کے باوجود آپ کی جو کنزمپشن ہے وہ 3.6% کم ہوئی ہے گرڈ سے جو لوگوں کا آف لوڈ ہے۔ سو بیسکلی یہ غلط فگرز ہیں آپ کے پاس، یہ فگرز ہمارے اس سال یہ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے فگر کہاں سے لیا ہے، میں آپ کو فگرز لے لینا میں آپ کے بھی لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی جو پہلا شیڈو بجٹ آیا پاکستان کی تاریخ میں، اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کے ہیں جنہوں نے بڑی سیریس امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں۔ سو مے بی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ان کا فگر آپ کے خیال میں میں نان سیریس امپیریکل ایویڈنس دے رہا ہوں؟ نہیں، آپ کے پاس سرکاری امپیریکل ایویڈنس ہے نا۔ بات تو سن لیں سر، بات تو سن لیں، مہربانی فرمائے نا، آپ سوال کریں تو جواب تو سن لیں جناب۔ 1 جولائی سے لے کے 1 جولائی 2025 سے لے کے ابھی مئی کے اینڈ تک 1 جون تک آپ کی پچھلے سال سے 8 سے 9% بجلی کی کنزمپشن بڑھی ہے۔ جب ہماری قیمتیں پچھلے 1-1.5 سال میں کم ہوئی ہیں
اور فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر مینی ایئرز ہر سال آپ کی 7 سے 8% بجلی کی کنزمپشن کم ہو رہی تھی. ان پچھلے 9-10 مہینے میں آپ کی بجلی کی کنزمپشن تقریباً 7 سے 9% بڑھی ہے. اس کا ایک اور ثبوت دے دیتا ہوں نا. آپ جی جائیں ابھی جی نیپرا کی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں ابھی جو کیو ٹی اے کی ڈٹرمنیشن آئی ہے اس میں ₹1.71 کیو ٹی اے جی نیگیٹو آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیو ٹی اے نیگیٹو کیوں آتا ہے؟ جب آپ کی کیپیسٹی زیادہ لوگ استعمال اور یونٹ کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ نیچے جاتی ہے, اس سے کیو ٹی اے کم آتا ہے. ₹1.71 کا کیو ٹی اے ابھی پچھلے ہفتے نیپرا تو نے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنزمپشن بڑی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا غلط ہے ان کا تھنک ٹینک کا, یہ کنزمپشن بڑی ہے کم نہیں ہوئی. انہوں نے پچھلے 10 مہینے کے جی ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر شاید یہ رپورٹ ہی نہ لکھی ہو نا. میں تو آپ کو اپنے 2 سال کی کارکردگی کے اندر پچھلے 1 سال کی ڈیمانڈ انکریز ہونے کا آپ کو جی ڈیٹا دے رہا ہوں باقاعدہ. اچھا ایک سیریس اعتراض اور بھی ہے بھائی, ایک جی سر ایک عرض سن لیں سر. ابھی آپ نے کیو ٹی اے کی خبر سنی ہفتہ پہلے جی نیپرا کی جو ڈٹرمنیشن آئی ہے ₹1.71 کا کیو ٹی اے نیچے گیا ہے. کیو ٹی اے کیوں نیچے جاتا ہے؟ کیو ٹی اے اس لیے نیچے جاتا ہے جب آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ اور یونٹس کی کنزمپشن کی اس کی کوریلیشن ہے. آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ وہی ہوتی ہے اور نمبر آف یونٹس جب آپ کے جی بڑھتے ہیں تو کیو ٹی اے نیچے جاتا ہے. اس کا ثبوت ہے. اچھا اب آپ بات کر رہے ہیں اور پاور پرچیز کی. اب ہر انڈیکیٹر جو آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سرپلس ہے, ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے, ہم کیپیسٹی پیمنٹس بھی دے رہے ہیں, تو بڑا سیریس سوال اٹھتا ہے کہ اور کیوں. حفیظ پاشا صاحب بھی میرے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جو ایکسیس پہ ابھی ہے ہمارے پاس 7 سے 8 ہزار میگا واٹ منیمم جو ہے, اگر ہم 6% کی رفتار سے بھی گرو کریں تو اس کے لیے بھی کافی ہے. ہم اس وقت 2.5% کے اوپر ہیں, اللہ کرے کہ یہ اس سے نیچے نہ جائے, لیکن وہ بھی ہے. مفتاح صاحب نے بھی اس سے بڑا سیریس اعتراض کیا, میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی آپ سن لیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی 26,000 میگا واٹ کی ایڈیشن ہو رہی ہے, $57 بلین اس کا اوور پیریڈ آف 10 ایئرز کا تخمینہ ہے, سب کچھ ہے. اس میں بھی انہوں نے ایک اور اینگل دیا کہ حکومت اگر بجلی کے کاروبار سے خریداری سے نکل گئی تو نہ بنائیں, یہ چیزیں ختم ہو گئی, بات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ بوجھ نہیں ہے, یہ بات تو درست نہیں ہے. ان کے حساب سے خود ₹27 جو ہے وہ آج سے 10 سال بعد یہ 27% بڑھ جائے گی. اور یہ جو اگلے 5-7 سال جو بڑی مشکل ہوں گے, اس کے بعد یہ آئی پی پیز کے تو ریٹ کم ہو جائیں گے. تو کم ہونے کے بدلے اور بڑھ رہی ہے, تو اس سے فرق پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ $3 ارب کا یعنی کہ تقریباً $900 ارب کا صرف ٹرانسمیشن کیبل لگ رہا ہے دیامیر بادشاہ سے ادھر تک اسلام آباد تک لانے. تو وزیر صاحب یہ فرما رہے تھے کل کی پریس کانفرنس میں کہ یہ پی ایچ ڈی پی سے آئے گا, اس کے اوپر کنزیومر کے اوپر وزن نہیں پڑے گا, ٹیکس پیئر کے اوپر وزن پڑے گا. لیکن انہوں نے اس کو بھی نیپرا کے سامنے دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ کمیٹڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنزیومر پہ بوجھ پڑے گا. اور جب خود ان کا گراف یہ کہہ رہا ہے, یہ میرا گراف نہیں ہے, یہ پاور والوں کا گراف ہے, جب خود ان کا یہ گراف کہہ رہا ہے کہ کسی مہینے میں اپریل, مئی, جون جو کہ بڑی مشکل مہینے ہوتے ہیں, ان مہینوں میں بھی جب شارٹیج نہیں ہے کہ پیک ڈیمانڈ سے پیک سپلائی جو ہے وہ 5-6 ہزار میگا واٹ زیادہ ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ آپ کو اس وقت مزید بجلی لگانی ہے. بھائی نہ لگائیں ابھی بجلی. جی ویسا جب مفتاح صاحب وزیر جی خزانہ تھے تو یہ 18,000 میگا واٹ خریدنے جا رہے تھے. میری حکومت, میں جب اس منسٹری میں آیا میں نے اس میں سے 9,000 میگا واٹ کو اٹھا کے کمروں سے باہر پھینکا, نمبر 1. باقی جو 9,000 میگا واٹ ہم لوگ خریدنے جا رہے ہیں وہ 9,000 میگا واٹ ہیں کیا 9,000 کے اندر جی داسو ہے, 9,000 کے اندر بھاشا ہے, 9,000 کے اندر آپ کا جی 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پلانٹ ہے, اور آپ کا جو کاسا جو سینٹرل ایشیا سے لائن ٹرانسمیشن کی آج سے 10 سال پہلے سے جس کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور افغانستان کے اندر وہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ اور حکومت کون سا خریدنے جا رہی ہے؟ یہ وہ پلانٹس ہیں جن کے اوپر 50% سے زیادہ کام ہو چکا ہوا تھا. 26,000 کا فگر کہاں سے آپ لے کے آ گئے؟ 26,000 کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس 9,000 کے علاوہ اور کیا ہے. اس 26,000 کے اندر نیٹ میٹرنگ کی ایڈیشن ہے جس کے اوپر کوئی کیپیسٹی پیمنٹ آپ پے نہیں کر رہے, جس کو انکریج کرنے کے لیے میں نے نہ روک رہا ہوں نہ اس کے اندر کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھا رہا ہوں جس کی وجہ سے نیٹ میٹرنگ والا اپنے خرچے سے اس کیپیسٹی کو ایڈ آن نہ کر سکے. اس کے اندر کمپیٹیٹیو مارکیٹس کا 3,000 میگا واٹ ہے
جو آکشن کے ذریعے بزنس ٹو بزنس ایک دوسرے کے ساتھ خریدیں گے اور کمپیٹیٹو مارکیٹ آپریشنلائز ہوگی. وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر نہیں آئے گا بھائی. اس کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے, اور آپ لوگوں کو یہ اس چیز کا, ہمیں ڈاکٹر صاحب کو اور ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ پہلی حکومت ہے اور ہماری منسٹری جس کے اندر ہم نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ نو مور بائنگ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. سی پی پی اے بجلی خریداری کی کاروبار سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے. لیکن جو بھاشا ہے, جو جی داسو ہے, اور جو نیوکلیئر پلانٹ ہے جس کے اوپر کام ہو چکا ہے اور بہت ایڈوانس سٹیج کے اندر ہے, جس کو ہم ریورس کر کے چلیں تو پھر مجھے اگر آپ ضائع نہیں کر سکتے. ان کا آرگیومنٹ تو نہیں, میں اس میں ایڈ کر دوں, مفتاح صاحب کا آرگیومنٹ یہ بھی تھا کہ جو ہے بھاشا ہے, دوسرے ہیں, ان کا آپ واٹر ریزروائر والا پارٹ رکھیں اور اس وقت اس کے اندر جنریشن ایڈ نہ کریں, کیونکہ جنریشن پہلے ہی پلس ہے. کیونکہ اگر تو آپ میرٹ آرڈر پہ جائیں گے تو میرٹ آرڈر میں تو یہی ہے نا کہ جو چیپسٹ سورس ہے اس کا فیول آپ پہلے لیں گے. اس کا مطلب آپ ہائیڈل پہلے استعمال کریں گے, آپ نیوکلیئر استعمال کریں گے. اگر یہی میرٹ آرڈر ہی پرائرٹی تھی گورنمنٹ کی, تو مجھے یہ بتائیے پھر نیلم جیلم 2 سال سے بند کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ اس کو کیوں نہیں ٹھیک کروایا؟ ٹنل 2 دفعہ ٹوٹ گئی ہے. سو اگر یہ پرائرٹیز ہے تو why not fix that؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. نیلم جیلم ایک تو منسٹری آف واٹر ریسورسز کا پروجیکٹ ہے, وہ میری وزارت کا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے اندر تقریباً کوئی 4.5 کلومیٹر کی جو جی ٹنل تھی اس میں سے صرف 70 میٹرز کولیپس کیا ہے. وہ ان کی کنسٹرکشن کا فالٹ تھا. اس کے اوپر دوبارہ ریپیئر کا کام شروع ہو گیا ہے. 1.5 سے 2 سال کے اندر وہ دوبارہ آن لائن آ جائے گا. دیٹ واز اے بیڈ پروجیکٹ, جس کے اندر اٹ وازنٹ اے بیڈ پروجیکٹ, اس کی کنسٹرکشن فالٹی تھی اور اس کا دوبارہ ریپیئر کا کام شروع ہو گیا ہے. دیٹ ڈز ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود بلڈنگ مور ریزروائرز اور ناٹ. اور جو یہ بات کریں کہ آپ بھاشا کے اندر پہلے بجلی کا کمپوننٹ نہ رکھیں, تو اس کے جو سول ورکس ایک ڈیم کے ہوتے ہیں اس کے اندر پروویژن فار الیکٹرک جنریشن سول ورکس کے اندر رکھنی پڑتی ہے, جس کے اندر وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. پہلے واٹر سٹوریج ہوگی اور اس وقت اگر بجلی کی ضرورت ہوگی تو اس کے اندر جنریشن کا پارٹ ایڈ آن ہو کے ٹرانسمیشن لائنز بنائی جائیں گی. اور ٹرانسمیشن لائنز ہم نے کوئی بھی اسٹریٹجک پروجیکٹ جس طرح بھاشا ہے, نیوکلیئر ہے, اس کے اندر ایک قانون ہے ہمارا جس کے اوپر پہلی دفعہ ہماری حکومت نے کام کیا ہے کہ لیسٹ کاسٹ وائلیشن جو ہوتی ہے, یعنی وہ پیسہ جو اس پروجیکٹ کے اوپر لگنا ہوتا ہے جس سے قیمت اوپر بڑھی ہوگی کنزیومر کی, اس کو کنزیومر کے اوپر نہیں پھینکا جائے گا. اور اس کی اسٹریٹجک پروجیکٹ کی امپورٹنس کی وجہ سے وہ حکومت خود اپنے ذرائع سے اس کے اندر انویسٹ کرے گی. اس وقت اگر حکومت نے کنسیڈر کیا کہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے مزید 4,500 میگا واٹ کی اور کیسکیڈنگ افیکٹ کو بھی ان پلیس لے کے آنا ہے, تو اس وقت جنریشن. اچھا مجھے ذرا آسان لفظوں میں اویس بھائی آسان لفظوں میں بتائیں جو آڈینس کو سمجھ بھی آئے, کہ اگر ہمارے پاس 8,000 اور ان ایوریج 8,500 ایکسیس کیپیسٹی ہے ہمارے پاس پاور کی, تو یہ 9,000 بھی ہم کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ آپ ایکسیس کیپیسٹی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آپ آسان جو آئیڈل کیپیسٹی ہے, جو آپ کی نہیں یوز ہو رہی, جو پیک ڈیمانڈ کے بعد بھی بچی رہتی ہے, ہمارے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے لیکن ہم نہیں کر رہے. بالکل بالکل. تو آپ کی پیک ڈیمانڈ کی ایکسیس کیپیسٹی اس وقت کیا ہے؟ جو ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں اس میں 7 سے 8,500 آپ کی پیک ڈیمانڈ. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہی جو ڈاکٹر مفتاح صاحب آپ نے سارے آرگومنٹس ان کے ہمارے سامنے پیش کیا, آپ نے اپنا تو کوئی آرگومنٹ دیا نہیں. آپ اگر پیک کیپیسٹی اس وقت جو جنریشن اویلیبل ہے پاکستان کے اندر, جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, وہ تو مفتاح صاحب اس کو 46,000 کہتے ہیں. وہ تو انسٹالڈ کیپیسٹی اس وقت جو ڈیریٹڈ ہے وہ اس وقت 32,000 ہے. اس 32,000 کی کیپیسٹی کے اندر میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی گراف دکھایا. آپ کا اپنا فگر ایک سیکنڈ, منسٹری کا اپنا فگر اویس بھائی وداؤٹ کے ای 36,000 ہے, اگر کے ای ایڈ کریں تو پھر وہی بن جاتا ہے. 36,000 ہے نا, تو 36,000 میں سے اس کی جو جی ڈیریٹڈ کیپیسٹی ہے وہ جی 32,000 ہے. اور جو اویلیبل کیپیسٹی ہے, ان 32,000 کے پلانٹس جو ہیں وہ سارا سال سارے پلانٹ اویلیبل نہیں رہتے.
وہ ہائیڈل پاور جو ہے آپ کی صرف جون جولائی اور اگست کے اندر اور سپٹمبر کے اندر جی مالک بھائی ہماری 28,000 میگا واٹ اویلیبل کیپیسٹی پیک پہ جا کے ہوتی ہے. آپ کا پیک لوڈ اس وقت انہی مہینوں میں 25,000 میگا واٹ تک جاتا ہے. اس کے اوپر آپ 2.8% کا حفیظ پاشا کو چھوڑیں, آپ میرے فگرز اگر 2.8% کی بھی گروتھ اٹھائیں تو اس گروتھ کے مطابق جو ایڈیشنل کیپیسٹی ضرورت ہوگی, جو صرف ہم آلریڈی کمیٹڈ جو پلانٹس ہیں جو آلریڈی کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے ان کو رکھ رہے ہیں, اور 9,000 میگا واٹس کو باہر پھینکے ہیں اسی وجہ سے. یہ ٹیک اینڈ پے ہوگا, یہ ٹیک اینڈ پے ہوگا, سی پیک کے 2 پلانٹس کو باہر پھینکا. یہ ٹیک اینڈ پے بائی پرچیز ہوگا کہ اگر ہم خریدیں گے تو پیسے دیں گے, یا ٹیک اور پے جو آئی پی پیز والا ڈرامہ نہیں ہوگا. کون سے بھائی یہ جو آپ اگر ٹیک اینڈ پے, ٹھیک ہے بادشاہ تو مسٹ رن ہوگا نا. ہاں بادشاہ مسٹ رن ہے جی, داسو مسٹ رن ہے, نیوکلیئر پلانٹس مسٹ رن ہے اور سب سے کم فیول کاسٹ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور کون پلانٹ خرید رہا ہے, کس آئی پی پی سے لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سب کو تو باہر نکال کے پھینک دیا. یہ مجھے بتائیں یہ جو آئی ایس ایم او کا ڈاکیومنٹ تھا جس کو انہوں نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے, وہ اس کا انہوں نے ایک سیکشن بھی کوٹ کیا ہے 624 پیج 52. اس میں لکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ٹیرف ول ٹچ دا ہائیسٹ نمبرز میکنگ اٹ ان افورڈیبل فار اے کامن پرسن. پھر وہ اس میں لائن جوڑتے ہیں یور پیپل روٹ دیٹ. جب آپ کے یہ آئی ایس ایم او کیوں لکھ رہا ہے یہ اٹ ول ٹچ, میں بتاتا ہوں, آپ 2 سینٹنسز کو کیوں پڑھیں, آپ اوپر نیچے والی چیز کو بھی پڑھیں نا اس کی. اٹ ول ٹچ دا ہائیسٹ اماؤنٹ in terms of power purchase price if we do not get rid of the 9,000 megawatts that we have thrown out of the previous IGSEP. ہم نے تو 9,000 میگا واٹ اگر نہ تھرو آؤٹ کریں تب یہ اوپر جائے گا نا. ہم نے تو تھرو آؤٹ کر لی ہے تو پھر کیوں اوپر جائے گا؟ کیونکہ اس ہماری پاور پرچیز پرائس کیوں اوپر جائے گی؟ اس ڈاکیومنٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس ڈاکیومنٹ میں 9,000 کو سائٹ پہ کرنے کا ذکر نہیں ہے, اس لیے اس ڈاکیومنٹ میں یہ آپ نے کیا ہے. نہیں سر, دس از ویری انفیئر دیٹ یو ریڈنگ ون لائن آف دا ڈاکیومنٹ وداؤٹ اٹس پری ٹیکسٹ اینڈ کانٹیکسٹ. ایبسولوٹلی دس از اے مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ بائی اینی ون. جو وہ آپ بھی نہیں کر رہے, وہ آپ اور لوگوں کی سن کے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں, چلیں مجھے آپ انفیئر آسان لفظوں میں بتائیں, پاور اب جو الیکٹریسٹی بلز ہیں آنے والے نیکسٹ 6 ماہ میں آپ ان میں کیا کمی دیکھ رہے ہیں, مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ اگر سبسڈیز اتنی جی ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت, یہ میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, میں نے 24-25 کے اندر 1,270 ارب روپے ٹیکس پیئر کا لے کے اپنے پاور ڈویژن کو سسٹین کیا. اگلے سال یہ والا ابھی جو سال چل رہا ہے میں نے صرف 870 ارب روپے لیے. اس سے اگلے سال جو اگلا آ رہا ہے میں صرف 630 ارب روپے لے رہا ہوں ٹیکس پیئر کا. میں نے اپنے پاور ڈویژن کا خرچہ آدھا کیا ہے. میں نے اپنے جو ڈسکوز کے نقصانات ہیں ان کو 586 ارب سے کم کر کے اس سال جون کے اینڈ تک تقریباً 300 ارب پہ لا کے کھڑا کروں گا انشاءاللہ. But does it translate into lower bills? Does it translate into lower ہمارے bills? پنجاب, no, this transfers into reduction in your budget and reduction in the amount جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہماری فضول خرچیوں کے اوپر استعمال ہو رہا تھا اس کو میں نے آدھے میں لا کے اویس بھائی وہ تو آپ یہ تو جو بچت ہے آپ کی, یہ تو آپ کی بچت بڑے میلٹنگ پاٹ میں چلی جائے گی نا. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے بڑے ایک میلٹنگ پاٹ میں چلی جائے گی. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بجلی سستی ہوگی؟ اگر مجھے سبسڈی اتنی ملتی رہے گی تو میں 4-5-6 روپے سے بجلی کی یونٹ کی قیمت کم کرتا رہوں گا. اچھا, بڑے میلٹنگ پاٹ میں جانے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری وزارت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. 600 ارب روپے ٹیکس پیئر کا بچایا ہے نا میں نے. یہ مجھے بتائیں, میں آپ کے یہ دیکھ رہا تھا, میں نے اپنے نقصانات کم کر کے بتایا ہے. میں نے اپنے پورے پنجاب کے جو 5 ڈسکوز ہیں مالک بھائی, آپ کو خوشی ہوگی کہ ان پانچوں ڈسکوز کے اندر جو کہ تقریباً 250 ارب روپے کا نقصان کر رہے تھے, اس سال جون 30 کو جو اب کچھ دن دور ہے, آپ کے یہ تمام پنجاب کے ڈسکوز تقریباً صرف 4 یا 5 ارب کا نقصان. یہ ڈسکوز پرائیویٹائز کب کر رہے ہیں آپ؟ بگ اچیومنٹ. یہ ڈسکوز پرائیویٹائز کب کر رہے ہیں آپ؟
سر پہلے آپ مجھے شاباش تو دیں. سر شاباشی شاباشی اور بتائیں, آپ ہمیں بھی کوئی اچھی خبر سنائیں, مجھے کہیں کہ بجلی کی قیمت کم ہو. ہاں کب ہوں گے؟ اب تو اشتہار آ گیا ہے نا ڈسکوز کی. اشتہار تو ان کے 5 سال پہلے بھی آئے تھے, 6 سال پہلے بھی آئے تھے, 2 کی فائنل بھی ہو گئی تھی. پھر خواجہ آصف نے میرے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک شام پہلے روک دیا گیا کہ 5-6 سال والے اشتہاروں کی میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی. ابھی تو جو ہم نے ریسٹرکچر کر کے ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن والوں کو دے دیا ہے, انہوں نے اشتہار دے دیے 3 ڈسکوز کے آگے اس سال سے پہلے, وہ بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے. مڈل آف نیکسٹ ایئر تک آپ کی سکھر اور حیدرآباد بھی پرائیویٹائز ہو جائے گی. تو الحمدللہ وی آر ویل آن آر وے آف ڈوئنگ اے ویری ہیلدی پرائیویٹائزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا نیکسٹ 24 months 4-5 ڈسکوز پرائیویٹائز ہو جائیں گے؟ نہیں ود ان دا نیکسٹ 18 months انشاءاللہ. اوکے اچھا, پھر میں آپ کے سیٹ اپ دیکھ رہا تھا, یہ اگین پھر آپ کہیں گے یار آپ میرا ڈیٹا مانتے ہو, ان کا نہیں مانتے ہو, میں آپ کا ہی سن لیتا ہوں. یہی اکنامک پالیسی بزنس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نے یہ 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت 26 انٹرپرائزز ہیں جو یہ پاور جنریشن ڈسٹریبیوشن اس کو ڈیل کر رہی ہیں. یہ جو ہم ڈاکیومنٹ ڈیل کر رہے تھے ابھی, یہ اسمو کا انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر, یہ بھی آپ لوگوں کی یہ کمپنی ہے جس کو ایڈیشنل سیکرٹری صاحب چلا رہے ہیں. 26 ادارے کیوں ہیں اس سارے سسٹم کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی؟ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیمپرری طور کے اوپر چلا رہا ہے, اس کا پاکستان کے پروفیشنل بورڈز میں سے ایک سب سے اچھا پروفیشنل بورڈ ہے جو کہ ایم ڈی کی نہیں آپ شور ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 26 ادارے کیوں چاہیے یہ سارا نظام چلانے کے لیے؟ کہیں بھی 26 ادارے ہیں سر, 26 اینٹیٹیز کی لسٹ ہے. 11 ڈسکوز ہیں. ہاں سب کچھ ڈسکوز والا ڈسٹریبیوشن سارے ملا کے الگ ادارہ نہیں ہونا چاہیے. چلے تو 26 ہر الیکٹریسٹی کمپنی کو الگ ہی ادارہ ہوتا ہے جو اس کے بورڈ کو رن کرتا ہے نا. ایک نیشنل گریڈ کمپنی ہے, 11 ڈسکوز ہیں. ایک میری پی پی ایم سی ہے جس کے اوپر مجھے فخر ہے, میں نے ٹیکنیکل عام اپنی منسٹری کا بنایا تھا کہ صرف جی وزیر اور سیاستدان. 13 ہو گئے. ہاں, اور ایک آپ کی اسمو ہے جو انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہے. آپ نے مارکیٹس کھولی ہیں, آپ کی ساری گریڈ کا ڈسپیچ وہ کرتے ہیں. تو اگر سارے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لگاری صاحب, اگر سارے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے سر؟ آپ جواب تو سن لیں نا. آپ کے صارفین کو سمجھ تو آئے نا. آپ کی سہولت کے لیے ایک ایڈ کر دیتا ہوں نا کہ اگر سارے ادارے اتنا زبردست, میری سہولت چھوڑے, آپ میری سہولت چھوڑے, صارفین کی سہولت کو تو سننے دیں نا. اس میں آپ صارفین کی سہولت کے لیے ان کو تو سننے دیں. کیونکہ اگر سارے نہیں, میرا سوال اسی میں بلٹ نہیں ہے, اگر اتنا اچھا سارے ادارے کام کر رہے ہیں, 26 بھی زیادہ نہیں ہیں, یو نیڈ 26, تو ہمارا ون آف دا ہائیسٹ لائن لاسز کیوں ہے, تھیفٹ کیوں ہے, ہمارا جو بلینز آف روپیز کا چلا جاتا ہے اس کے اندر, اگر ہماری نان ریکوری آف ڈیوز ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہائی ہے, تو پھر اتنے مسائل تو نہیں ہونے چاہیے نا. اگر آپ کے 26 ستارے چمک رہے ہیں, درخشاں ستارے ہیں سارے, تو پھر ہمارے یہ سب کچھ اتنے لاسز, یہ انیفیشنسیز, اتنی سب کچھ کیوں ہے؟ وہ 26 اداروں کی میں تفصیل بتا رہا تھا, اسے اٹھا کے آپ نے ایک اور سوال کر لیا which does not have anything to do with your previous question. And I hope you please play all these answers of mine and don't edit them. No, nothing will be edited. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے جی نقصانات کی بات کی ہے, یہ تو جی 11 ڈسکوز کاری ہیں, یہ تو جی 26 نہیں کاری. نیشنل گریڈ کمپنی تو کوئی نقصان نہیں کری, پی پی ایم سی کوئی نقصان نہیں کری, اسمو کوئی نقصان نہیں کری, پی پی آئی بی کوئی نقصان نہیں کری, آپ کی جو جی نیکا ہے وہ کوئی نقصان نہیں کری. آپ کے 11 ڈسکوز نقصان کارے تھے نا 586 ارب کا, ان 11 ڈسکوز کے نقصان کو تو 586 سے نیچے لے کے 300 پہ لے آئے ہوں 2 سالوں میں. کون سے وزیر نے یا کون سے ملک میں ڈسکوز کی پرفارمنس اتنی 2 سالوں میں امپروو ہوئی ہے جو ہم نے کی ہے؟ تو یہ 26 کام کر رہی تھی نا, آپ کو کیوں نیچے لانا پڑا ہے؟ آل کریڈٹ ٹو یو, جو آپ نے چیزیں ٹھیک کی ہیں اس کا کریڈٹ کوئی آپ سے نہیں لے رہا, لیکن یو ہیو جسٹ آنسرڈ مائی کوشچن یور سیلف کہ یہ سارا ویسٹیج لاسز تھے نا اور ہو رہے ہیں نا, آپ نے کم کیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نا کہ 26 ادارے کام نہیں کر رہے. نہیں تو میں ان کو ہونے دے, تو پہلے نہیں کام کر رہے تھے. میں نے انڈیپینڈنٹ بورڈز لایا, پولیٹیکل اکانومی کو ختم کیا, سیاسی بنیادوں کے اوپر یا کسی
سرکاری افسر یا جج کے کہنے کے اوپر بورڈ کے ممبرز نہیں لگائے, انہوں نے پرفارم کیا, تو میں نہ کرتا پرفارم. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جتنے آپ کے بورڈز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے آپ کے اداروں کے بورڈز ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں, کوئی رولنگ پارٹی کے رشتہ دار عزیز نہیں ہیں آپ کے تمام کوئی بورڈز نہیں ہے الحمدللہ. سوچ And I'm لیں, actually proud to say that. سوچ لیں, اگلا پروگرام میں کروں گا, میں لسٹ لے کے آؤں گا آپ کے لیے, بیکاز آئی ہیو اے لسٹ. سر آپ نے پہلے کب لحاظ کیا جو آپ آئندہ نہیں کریں گے؟ اچھا آپ ادھر آ جائیں, ذرا سولر پہ بھی آ جائیں. لیکن ایک چیز اور, آپ نے آئی پی پیز کا 2-3 باری ذکر کیا. اب اگین یہ جو ان کا ڈیولپمنٹ پلان آیا ہے, اگین اٹس اے سیریس تھنک ٹینک, سو آئی بلیو دا ڈاکومنٹ. اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو یہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ ہیں جو ہم دیتے ہیں, اس میں سے 30 سے 35% تو گورنمنٹ جو پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہیں ان کی ہے. یعنی کہ اگر 1800 ارب ہے تو کچھ 635 ارب جو ہے کروڑ, اس میں سے تو ہم سرکار دوسری جیب سے اپنی جیب میں ڈال رہی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آئی پی پیز آپ نے ری نیگوشیٹ بھی کیا, سب بھی کیا, یہ جو ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے ان کا ڈیولپمنٹ پلان اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کا, یہ کہہ رہا ہے 30-35% کیپیسٹی چارجز پبلک سیکٹر یہ پاور پروجیکٹس کے ہیں. از اٹ ٹرو کہ اگر اس کا مطلب ہے 1800 ارب جو قوم کو ٹھکا ہوا ہے اس میں سے تقریباً 600+ بلین تو خود سرکار ہی لے رہی ہے اپنے پروجیکٹس پہ. از اٹ ٹرو؟ صحیح بات ہے. نہیں, ہم نے ان کو پرائیویٹ سیکٹر آئی پی پی سے زیادہ بہتر نیگوشیٹ کیا ہے. ان کو ہم نے ٹیک اینڈ پے کے اوپر لے کے گئے, ان کے ہم نے ریٹرن آن ایکوٹی کو کم کیا ہے, ان کی صرف ڈیٹ پیمنٹ اور او این ایم تک ان کو محدود رکھا ہے. وہ ادارے تو اب بکنے کے اس لیے قابل بھی نہیں ہو گئے کیونکہ اس کے اندر کوئی پروفیٹیبلٹی نہیں رہ گئی. ان کا تو جتنے بھی ریٹرنز تھے ہم نے سکویز کر کے کنزیومرز کو آگے لے کے دے دیے ہیں. ہمارے گورنمنٹ اوڈ جو ادارے, ان میں سے 7 میرے جنریشن کمپنیز تھیں جن کی 7 ارب روپے کی سالانہ تنخواہیں تھیں. ان سب تنخواہوں کو میں نے ختم کر کے اس کا جو سکریپ پڑا ہوا تھا 7 ارب کے صرف چوکیدار رکھے ہوئے تھے, ان کو میں نے اٹھا کے اور ان کو میں نے لیکویڈیٹ کر کے ان کا سکریپ بیچ کے اور 47 ارب روپے کا سکریپ بیچا ہے. جو 1800 ارب کا ہے اس میں سے اس وقت جو سرکار کے پلانٹس ہیں کیا 1800 ارب کا ہے؟ ہم اس کی سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. سرکولر ڈیٹ از ناٹ 1800 بلین روپیز, اٹ واز 1.64 ٹریلین روپیز. 1640 ارب تھا پچھلے سال جون کے اندر, اور اس سال 30 جون کو بھی سرکولر ڈیٹ میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو رہی, زیرو ایڈیشن کر رہے ہیں ہم. 2400 ارب تھا جب ہم حکومت میں آئے, اور اب 1.6 ٹریلین روپیز صرف رہ گیا. ہم کوئی آپ 780 ارب کی کمی ہوئی ہے. آپ کا جو کریڈٹ ہے, وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ اوے فرام یو. آئی وانٹ دا لیٹسٹ فگر کہ اگر اس وقت 1.6 ٹریلین آپ کے مطابق ہے, اس میں سے گورنمنٹ کا کیا بن رہا ہے شیئر, گورنمنٹ کا جو اس میں سے کتنا گورنمنٹ اون پلانٹس کا ہے؟ جی مالک بھائی, آئی وونٹ ہیو ایگزیکٹلی دا نمبرز, بٹ آئی ایم شیور جو سب سے لیٹسٹ پلانٹس آئے ہیں اور ان کی جو پیبلز ہیں, آئی ایم ناٹ شیور, آئی ڈونٹ ہیو دا نمبرز رائٹ ناؤ, میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اچھا دوسرا, آپ نے کل بڑی لمبی اس دن بات کی اس کے اوپر, سولر کے اوپر. میرے پرائم منسٹر صاحب والی میٹنگ کے میں نے گزارش کی تھی. سر بس لاسٹ کوشچن کر لیتے ہیں. یہ سولر پہ آپ نے اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے انکریج بھی کر رہے ہیں سب کچھ, لیکن جو سولر کا ٹرینڈ بن رہا ہے کلیئرلی نظر یہ آ رہا ہے کہ میکسم بہت لوگ اور بھی جائیں گے سولر کے اوپر, اور یہ فردر پھر گریڈ پہ پریشر پڑے گا بیکاز بہت سے لوگ آف گریڈ ہوں گے. پھر کیسے اس وقت آپ روکیں گے اس کو بجلی کو اور مہنگا ہونے سے, بیکاز تھوڑے کنزیومر ہو جائیں گے, زیادہ بجلی اور بھی بڑھ جائے گی اور پھر ریٹ تو اور بڑھیں گے. سو وہ کیسے بیلنس آؤٹ کریں گے؟ ایک تو جی سولر کے ٹرینڈ سے زیادہ بیٹریز کا ٹرینڈ آ رہا ہے. بیٹریز میں لوگ رینیوبل انرجی کو سٹور کریں گے اور اپنے شام کے وقت استعمال کریں گے. میری جو ویریشن گریڈ کی ہے اور ڈی سٹیبلائزیشن وہ ختم ہوگی, کرو بہتر ہوگا, زیادہ ایفیشنسی آئے گی گریڈ میں. آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو دا گریڈ بیٹری ریولوشن, جو لوگ ریزیڈینشل بھی کریں گے, انڈسٹریل بھی کریں گے. ایک اور چیز جو مجھے بہت ہوپ دکھائی دے رہی ہے, جو 8-9% ہم نے انکریز اس دفعہ ڈیمانڈ کی ہے, وہ انشاءاللہ
انڈسٹریل ڈیمانڈ بڑی ہے اکثر. آئندہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈسٹریل ڈیمانڈ انکریز ہوگی کیونکہ ہم اس قسم کے پیکیجز اب لے کے آ رہے ہیں جو میں نے انکریمنٹل پاور پیکیج کیا. اب ایک میں ٹائم آف یوز پیکیج آپشنل لے کے آ رہا ہوں جس میں دن کے وقت انڈسٹری کو 6.25 روپے 7 روپے کی یونٹ پاڑی ہوگی. جب وہ پاڑی ہوگی تو وہ سولرائزیشن کی طرف نہیں جائے گا. وہی پیسے جو سولرائزیشن کے بیچارہ اندر استعمال کرتا تھا وہ اپنی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرے گا اور مین کور پروسیسز کے اندر انویسٹ کرے گا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیٹری کی بہت بڑی ریولوشن آئے گی ان دا نیئر فیوچر. سولر بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے گا. اور اس کے باوجود کہ لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ جب تم نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز چینج کیے ہیں تو سولرائزیشن نہیں ہوگی. آج شکر ہے آپ جیسے لوگ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ سولرائزیشن ہوتی رہے گی اور سولرائزیشن ہونا بہت اچھی بات ہے. وہ بھی ہوگی, گریڈ انویسٹمنٹس وہ بیٹری کے اندر بھی ہوں گی. تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آگے بجلی کی قیمتوں میں اور لوگوں کو اس یوٹیلیٹی کے اندر ایڈوانٹیجز ہوں گے, ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا انشاءاللہ. ویس لغاری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک آپ بریک, کی مہربانی, تھینک یو سر. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل سے پوری دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ایک ٹیلی فون کال کی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ کی. ایکسیس کی سٹوری اگین براک رویڈ, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بندہ بڑی خبریں مزدار نکالتا ہے. اس نے کل کہا کہ بڑی سخت زبان استعمال ہوئی جب کال ہوئی, مطلب اس میں ایف ورڈز بھی یوز ہوئے, اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کریزی بھی کہا, ناشکرا بھی کہا, اور اینڈ بی مور پریسائز اس نے کہا یو آر ایفنگ کریزی, یو وڈ بی ان پریزن اف اٹ ورنٹ فار می, آئی ایم everybody hates you now, everybody hates Israel because of this. انہیں تم ناشکر انسان ہو, تم باہر بھی اس لیے ہو کیونکہ میں نے تمہیں جیل جانے سے بچایا ہوا ہے. پوری دنیا تمہارے سے نفرت کرتی ہے, پوری دنیا اسرائیل سے نفرت کر رہی ہے تمہاری وجہ سے. کہ دوسری سورس کو وہ کوٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ واز پسڈ اینڈ ایٹ ون پوائنٹ وہ اس نے چیخا نیتن یاہو پہ, واٹ دا ایف آر یو ڈوئنگ, یعنی کہ تم کر کیا رہے ہو. اور یہ ہو رہی تھی بات لبنان کے حوالے سے, کیونکہ جتنی تباہی لبنان میں پھیلائی ہے اور جو تیزی کی, اور اب بات ہو رہی تھی کہ نیتن یاہو نے اناؤنس کیا تھا کہ میں نے فوجوں کو کہا ہے کہ وہ ساؤتھ آف بیروت کو بھی جا کے نشانہ بنائیں. پہلے ہی وہ 20% ٹیریٹری لے چکا ہے, 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ اسرائیل پہلے ہی قبضہ کر چکا ہے. اور اب سٹوری کے مطابق ٹرمپ کافی نالا ہیں کہ جی اتنا میں نے سب کچھ کر رہا ہوں اور یہ بندہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے میرا جو اگریمنٹ ہو رہا ہے ایران کے ساتھ وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس لیے کافی غصہ, اور ایک کمانڈر کو مارنا ہوتا ہے تو پوری بلڈنگ اڑا دیتے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب کا غصہ تھا. اور اس کے جواب میں وہ بتاتے ہیں کہ بی بی جو تھا نیتن یاہو وہ یہی کہتا رہا, اوکے جسٹ میک شیور ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف, کہ بس آپ سنبھال لیں چیز کو, لیکن بہت غصے میں تھے. پھر اس کال کے بعد ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں بھائی جان کہ جی بڑی تیزی سے پروگریس ہو رہی ہے ہماری نیگوسیشنز ایران کے ساتھ اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اور پھر نیتن یاہو بھی کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ٹرمپ کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوگا, یہ راکٹس فرائیں گے تو پھر ہم بیروت کو اڑا کے رکھ دیں گے. ٹرمپ ایک اور ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ یہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے حزب اللہ والوں سے بات چیت کی تھرو ہائیلی پلیسڈ انٹرمیڈیٹریز, اور جس میں حزب اللہ نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اور اس کے جواب میں نیتن یاہو نے ایگری کر لیا کہ میں بیروت پہ حملہ نہیں کروں گا. لیکن ان دا مین ٹائم وہ جنگ جاری ہے, حزب اللہ والے اسرائیلی فوجیوں کو بھی ماریں گے, وہ ان پہ حملے کریں گے, اور ساؤتھ لیبنان کی جنگ جاری ہے. یہ اب سچویشن ہے. اور جب یہ ساری باتیں چل رہی تھیں اور ٹرمپ کا پھر ٹویٹ آیا کہ بڑی تیزی سے بات چیت ہو رہی ہے, تو آج اس پہ دوبارہ جو ان کی فارس نیوز ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات چیت نہیں کر رہی, ہماری بات چیت بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے, اس وقت ہم کوئی میسیج ایکسچینج نہیں کر رہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ لاسٹ نائٹ کہ ایسی بات چیت چل رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور وہ لکھتے ہیں لیٹسٹ میسیج فرام دا اسلامک ریپبلک آف ایران ٹو واشنگٹن واز, بڑا واضح میسیج تھا, لیٹسٹ جو ہمارا پیغام تھا کہ جس میں ہم نے لیبنان کی اور ساری بات کی بھی ہے. لیکن انہوں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ لاسٹ میسیج, انہوں نے ورڈ کیا لیٹسٹ میسیج. اب سے کچھ دیر پہلے مارکو روبیو جو فارن سیکرٹری سمجھ لیں آپ, ان کے فارن منسٹر سمجھ لیں, سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں, انہوں نے جو سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی تھی وہاں پہ بھی کافی لمبا بیان دیا, اور ان کا ایمفسس وہاں تھا کہ ہماری شرط نمبر 1 ہے کہ ہرمز
بلا کسی شرائط کے دوبارہ کھل جائے. جیسے ہم بار بار بتاتے ہیں وہ ایشو جو ایشو تھا نہیں اب وہی نمبر 1 ایشو بن گیا ہے. باقی وہی پرانی باتیں ہیں کہ ہاں ڈیل ہو رہی ہے, ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, اور اب پہلے ایران نیوکلیر پہ بات بھی نہیں کرتا تھا, اب دیکھیں ہم اس کو مجبور کریں نیوکلیر پہ بات کریں, جو غلط بات ہے. ایران نے تو اس پہ باقاعدہ ڈیل کی تھی براک اوباما کے ساتھ, بٹ خیر فیکٹس ڈونٹ میٹر. لیکن 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک یہ سوچ جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے پاس پہلے ہم ڈیڈ لائن سنتے تھے چائنا کی کہ چائنا وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹرمپ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل کرے گا. ٹرمپ چلا بھی گیا, واپس بھی آ گیا. اب سن رہے ہیں کہ جی 4 جولائی بڑی کٹ آف ڈیٹ ہے, کیونکہ ٹرمپ نے بہت گرینڈ سیلیبریشنز پلان کی ہوئی ہیں امریکہ میں. ان کی 250 سالہ سالگرہ ہے جو امریکہ کے قیام کی, اور اس میں اپنے کوائنز بھی نکلوائے ہوئے ہیں, اپنے کرنسی بھی نکلوا رہا ہے اپنے نام سے, پاسپورٹس بھی بنوا رہا ہے, سب کچھ. تو کیا یہ 4 جولائی کی ڈیڈ لائن ہے؟ از اٹ ریئلی اے ویٹ؟ کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے نیٹو کی ایک سمٹ بھی ہے, وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہے, لیکن جولائی 4 کو پیپل آر سیئنگ کہ یہ ہوگا. لیکن جس طرح اگر ان کی لڑائی ہوئی ہے, جیسے باتیں سنائی ہیں, تو اسے لگتا تو یہی ہے کہ بھلے ٹرمپ جو مرضی کہتے رہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک ڈیل بنے اور وہ اس جنگ سے نکلیں. سو یہی 2 سوالوں کا میں جواب لینا چاہتا ہوں. تو ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب ہیں, فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز. السلام علیکم منیر بھائی. جی وعلیکم السلام صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیں کیا 4 جولائی کی کوئی ڈیڈ لائن کا پریشر ہوگا ٹرمپ پہ آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اس نے جو سیلیبریشنز کی ہیں اور وہ ایک ٹرائمف ڈی آرک بھی بنانے کے چکر میں ہے, اپنے کوائنز اپنا یہ, تو پھر تو وکٹری بنتی ہے نا کہ جو وکٹری کلیم کر کے کہ دیکھیں میں سب سے بڑا صدر ہوں اور یہ 250 سال کی تاریخ میں میرے سے بہتر کوئی نہیں تھا. کیا جولائی 4 کی ڈیڈ لائن اگین پیپل آر اوور ریڈنگ اٹ, کہ آپ کے خیال میں یہ واقعی وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے ختم ہو بات؟ جی میری نظر میں تو ٹرمپ صاحب تو چاہیں گے کہ یہ جلدی میں جلدی ختم ہو جائے. اب 4 جولائی بھی ابھی تک ایک مہینہ اس میں رہتا ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ کل ہو جائے, پر اس میں اب انہوں نے اپنی اسرائیلی لابی کے پریشر میں آ کر انہوں نے کچھ اور جو عدل بدل کوئی چینجز ایم او یو میں کرنے کا کوشش کی ہے. اب پتہ نہیں اس کا جواب ایران کیا دیتا ہے. ایران بھی بڑا ان کی بھی کچھ نئی شرطیں ہوں گی. تو میری نظر میں جو انڈائریکٹ جو کمیونیکیشنز ہیں وہ جاری ہیں, جو بھی کہہ لیں وہ کمیونیکیشنز تو ایکسچینجز جاری ہوں گی. اور اگر کوئی جو ان کی نئی جو لینگویج ہے اس کے اوپر کچھ اگریمنٹ آ جاتا ہے تو معاہدہ اس سے جولائی 4 سے بھی پہلے ہو سکتا ہے. منیر بھائی ایک بات بتائیں کہ یہ جو آج مارکو روبیو نے ٹیسٹمنی دی, اس میں بھی اس نے ایک ہی شرط کی بات کی, ہرمز کھولنے کی. نیوکلیر کا اس نے خود کہا کہ نیوکلیر کی تو ابھی ڈائلاگ ہوگا, لمبی چیزیں ہوں گی, وہ تو ڈیٹیلڈ نیگوسیشنز میں ہوگا. اب ان کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا آ گیا ہے, وہ ایبسولوٹ سرنڈر ختم ہو گیا ہے. وہ جی ہمیں وہ ریاکٹرز تباہ کرو وہ بھی ختم ہو گیا ہے, ہینڈ اوور کرو ہمیں انریچڈ یورینیم وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی سمپلی ہرمز کھولنے پہ آ گیا ہے. سو کتنا بڑا اب یہ ہچ پھنس گیا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایران اس وقت بھی ٹولز والی چیز سے ہٹ جائے گا؟ بیکاز ہمیں تو انڈیا یہ ملا تھا پہلے کہ ہٹ جائے گا کہ ٹھیک ہے نیگوسیشنز میں ٹول نہیں لیتا, تو لگتا ہے اب ساری بات الٹیمیٹلی صرف ہرمز پہ آ گئی ہے. جی میں کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اندرونی تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ایگزیکٹلی وہ ڈیٹیلڈ جو ایم او یو ہے اس میں کیا نقطے ہیں جس کے اوپر رکاوٹ آ گئی ہے. شاید ہرمز کے کنٹرول کے اوپر ہو کہ اس وقت کیسے کنٹرول ہوگا. شاید ایران کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میرے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی, ٹول نہیں ہوگا پر ہمارے ساتھ ہماری فوج کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جہاز یہاں سے نکالے جائیں گے. شاید اس پہ اختلاف ہے. شاید اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو جوہری پروگرام کے بارے میں اب اس وقت اس ایم او یو میں کیا لکھانا چاہتے ہیں, کہ ہم مذاکرات تو ہوں گی پر شاید امریکہ چاہتا ہوگا کہ وہاں کمٹمنٹ ایران دے کہ میں نیوکلیر ویپن نہیں بناؤں گا اور انریچمنٹ پہ بھی میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں.
تیسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایران کہے گا کہ جی اگر میں نے یہ ایم او یو سائن کیا تو اس کی عوض میں مجھے ریسورسز جو میرے پھنسے ہوئے ہیں جو فروزن ہیں ان کے اوپر کوئی ایکسیس دیجیے. جب خوش ہوتا تو تباہی پھیلاتا ہے. شاید فرسٹریشن میں کوئی صحیح فیصلہ کر دے. منیر اکرم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں ہوا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے سے سچ نہیں بولتی. سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے, دیکھیں آئی پی پیز بنے, یہ ہوا, ہم نے ری نیگوشیٹ کیے. یہ اور بات ہے سب سے زیادہ پروجیکٹس اسی گورنمنٹ نے مختلف ادوار میں انہوں نے خود اپروو کیے. ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس میں کتنے بلینز آف روپیز ان گورنمنٹ اونڈ پروجیکٹس کے ہیں جن کو ہمیشہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ 80 سیٹ ہیں, یہ سارا لوٹ کے لے گئے پاکستان کو. ہمیں تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ 30 سے 35% اس سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کا ہے. ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ 26 ادارے لگے ہوئے ہیں اس تمام نظام کو چلانے میں, بلکہ میں تو کہوں گا ڈبونے میں. سچ بولنا شروع کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائیں اور بل یونٹ کا ریٹ کم کرتے ہیں تو دوسروں سے فکس لائن بڑھا کے ادھر سے پیسے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں کا بل نہیں ہلتا, لوگوں کی مصیبتیں کم نہیں ہوتی. خدا کا واسطہ سچ بولنا شروع کریں, شاید لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.